نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وأذل الشرك والمشركين. اللهم احفظنا واحفظ المسلمين في كل مكان اللهم احفظنا واحفظ المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين من كل شر ومن كل عدو يا رب العالمين وجميع بلاد المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين وأصلح شبابنا وشباب المسلمين وأصلح نساءنا ونساء المسلمين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمین یا رب العالمین. تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات مالک ارض و سما ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ بے شمار درود و سلام ہو پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو رب العالمین نے اہل کائنات کی طرف رہبر و رہنما بنا کر مبعوث کیا اور قیامت کے دن تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے دنیاوی اور اخروی نجات کا طریقہ جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے بتلا دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے چلے گئے اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کر چلے گئے اور فرمایا جب تک تم ان دو پر کارے بند رہو گے تمہیں کوئی دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی. تم گمراہ نہیں ہوں گے تم ہدایت پر رہو گے. ایک رب العالمین کا کلام جو قرآن مجید کی صورت میں ہے اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں جو احادیث کی کتابوں میں سنتوں کے نام سے ہمارے پاس موجود ہیں. سامعین کرام سیرت النبی کے اس پیغام میں جس مقام پر ہم پہنچے ہیں گزشتہ جمعہ کے اندر بلکہ اس سے پہلے والے جمعہ میں ہم نے جو بیان آخری بات کی تھی سیرت کے حوالے سے وہ یہ تھی کہ جب لوگوں نے وہاں پر مکہ میں
تعلیم کے راستے بند گئے، تبلیغ کے راستوں میں رکاوٹیں ڈالے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خفیہ ایک گھر اختیار کیا جہاں پر مسلمانوں کو دین اسلام کی تعلیمات دیا کرتے تھے۔ لیکن چونکہ جب سے نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھائی، دشمنوں نے پہلے دن سے ہی اس کے خلاف طرح طرح کے محاذ کھڑا کیے، اور یہ قیامت تک سامعین کرام چلتا رہے گا۔ اس کو باطل جتنی بھی جماعتیں ہیں دین اسلام کو مٹانے کے لیے کوششیں کرتے رہیں گے، لیکن رب العالمین کا وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ جو ذکر ہم نے آسمان سے نازل کیا، جو قرآن اور احادیث کی صورت میں آپ کے پاس موجود ہے، اللہ نے کہا یہ قیامت تک اس کی حفاظت کرنے والی میری ذات ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکے گا۔ مشکلات آئی روز اول سے ہی، مسلمانوں کو طرح طرح سے ستایا گیا روز اول سے ہی، لیکن یہ چمکتا ہوا سورج کی طرح یہ اسلام اس کو کچھ نہیں کر سکے۔ جتنا دبانے کی کوشش کی اتنا ہی ابھرا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب دعوت جو مضبوط طریقے سے چل رہی تھی، کفار نے کیا کیا، انہوں نے پروگرام کیا ہم ایک کام کرتے ہیں، جو یہ آوازہ لگا رہا ہے اسی کو ہم ختم کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہی ہم تمام کر دیں گے تاکہ یہ فتنہ مکہ میں رہے ہی نہیں۔ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح فساد نظر آتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ان کو غلط لگ رہا تھا، حالانکہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے دین اسلام نے جو قوانین رکھے ہیں واللہ کر کے جس زمین پر بھی اس کا نفاذ ہوتا ہے وہاں پر چھوٹا ہو یا بڑا، غریب ہو یا فقیر، کسی کے ساتھ وہاں پر زیادتی نہیں ہوتی ہے۔ اور اسلام کی تاریخ ہر ایک اس چیز سے واقف ہے، جس زمین پر اسلام کا نفاذ رہا وہاں پر کسی غریب کے ساتھ نہ زیادتی ہوئی، نہ ہی امیر کا کوئی لحاظ رکھا گیا، بلکہ اسی اسلام کے اندر جب چور کی حد نازل ہوئی نا کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ پہلے کیا ہوتا تھا اسلام سے پہلے، اگر کسی بڑے باپ کی بیٹی، کسی بڑے خاندان والی بیٹی یا بیٹا چوری کرتا اس کو معاف کر دیا جاتا تھا، لیکن جب اسلام آیا اسلام نے اس تمیز کو ختم کیا۔ چوری کرنے والا کوئی بھی ہو، بڑے باپ کا ہو چھوٹے باپ کا ہو، امیر ہو فقیر ہو، غلطی جس نے کی اس کو سزا ملے گی۔ اور اس کا ایک بڑا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو پیش آیا، ایک لڑکی فاطمہ غالباً اس کا نام تھا، ایک بڑے قبیلے کی لڑکی تھی، اس سے چوری ہوگی، کیونکہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت میں یہ چیزیں ہیں کہ وہ غلط کی طرف ہمیشہ مائل ہوتا رہتا ہے۔ اس سے کیا ہو گیا، چوری ہوگی۔ جب چوری ہوگی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچ گئی کہ فلانے نے چوری کی ہے، اور اسلام کی حد یہ ہے کہ آئندہ وہ چور دوسرے گھر کو نقصان نہ پہنچائے، اس کے ہاتھ کاٹ دو، تاکہ دوسرے لوگ بھی چوری سے رک جائیں گے اور وہ بھی کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جب اسلام کے نفاذ آئے سامعین کرام، مکہ اور مدینہ کے اندر جو امن کا ماحول بنا، آج بھی اس کی کچھ مثالیں وہاں پر موجود ہیں۔ وہاں آج بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، دکانیں کھلی ہوتی ہے، نماز کے لیے آدمی چلا جاتا ہے، اس کو فکر نہیں کوئی پیچھے بھی چوری کر دے گا، نہیں اٹھائے گا کوئی چیز۔ جتنی ایمان جہاں پر مضبوط ہے وہاں پر اتنا ہی انسانیت کو خطرہ کم ہے۔ جہاں پر اسلام جتنا کمزور ہے وہاں پر انسانیت کو مال کا بھی خطرہ رہتا ہے، جان کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ مکہ مدینہ کے اندر اس وقت راتوں کو آپ سو سکتے ہیں، راستے پر کوئی نہیں آپ کو پوچھے گا، الحمدللہ۔ یہ برکت اسلام کی ہے۔ اس سے چوری ہوگی۔ اب بڑے قبیلے کی لڑکی تھی، ان قبیلے والوں نے آپس میں بات کی، کہا کہ دیکھو اگر اس کا ہاتھ کٹ گیا تو ہمارے خاندان کی ناک کٹ جائے گی۔ غلط کرنے میں ان کو شرم نہیں آتی، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں غلطی کرنے میں شرم نہیں آئے گی لیکن بعد میں ناک کٹ جائے گی، پہلے وہ کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ناک کٹے گی۔ کہا اب نبی کے پاس کوئی سفارش کرو، اس کا ہاتھ نہیں کٹنا چاہیے تھا، عیب دار ہو جائے گی۔ کہا کون کرے گا سفارش؟
غلط کام کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے نہیں تھے. آج کبھی کبھار ایسا ہی ہوتا ہے, کہتے فلانی عالم دین جو ہے نا, اس کے خطبے جو ہے نا تھوڑے سے تلخ کلامی ہوتی ہے, وہ گناہ کی مذمت عجیب الفاظ سے کرتے ہیں. نہیں جناب, یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام کی سیرت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں نا, ایسے بے شمار واقعات آئیں گے. نبی کے سامنے کوئی کام کیا گیا, نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا. بلکہ ایسے بھی واقعات پیش آئے ہیں, نبی نے کہا تو میں اپنا چہرہ مجھے زندگی میں نہیں دکھانا, کیونکہ آپ نے ایسی غلطی کی ہے. جس نے حمزہ کو شہید کیا تھا نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, کہا تھا آپ مجھے اپنا چہرہ نہیں دکھا دو, اس نے اسلام قبول کر لیا تھا. بلکہ کئی واقعات ایسے جس سے نبی کریم کا چہرہ کیا سرخ ہو جاتا تھا. یہ غلطی ایک مسلمان کو زیبا نہیں دیتی ہے. جب ہم بے حیائی کے خلاف خطبہ دیتے ہیں سامعین کرام, تو انسان کا روح کانپ اٹھتی ہے اس معاشرے کو دیکھ کر کہ کس قسم کے مسلمان اس وقت ہم بن چکے ہیں. اس نے چوری کی, کہا بیٹ کہ کسی کو سفارشی بھیجو. کون سفارش کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ آپس میں بات ہے کہ کہا دیکھو اسامہ بن زید ہے نا, نبی کو بہت پیارے ہیں. وہ اسامہ بھی پیارا ہے, زید بھی پیارا ہے. یہ دونوں صحابی نبی کو بہت پیارے تھے, لاڈلے قسم کے. کہا اسامہ کو بھیجو, اسامہ کو بھیجو سفارش کے لیے. بھیجا گیا اسامہ کو. اسامہ جب آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کیا لے کر؟ سفارش لے کر, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو نقصان ہوا ہے وہ بھر دیں گے, آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے, لیکن معاف کر دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے اسامہ, اللہ کی حد میں آپ سفارش کیسے کر سکتے ہو؟ اللہ کی حدود میں کسی کی سفارش قبول نہیں کی جاتی ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اس چیز کا خیال رکھا جائے گا تو پھر انصاف کس چیز کا نام ہوگا؟ کہا لو سرکت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی نا, میں اس کے بھی ہاتھ کاٹتا. یہ اسلام ہے, یہاں پر مساوات ہے, یہاں پر برابری ہے. یہی اسلام پہنچانے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو دعوت دی نا, اسی معاشرے کو, اسی پیغام کو وہ فساد دیکھنے لگے. کیونکہ جس انسان کو برائی کی عادت ہوتی ہے سامعین کرام, اچھائی اس کو سب سے زیادہ بری چیز لگتی ہے. جو بے پردگی میں لڑکی گھر سے نکلنے کی عادی ہوگی نا سامعین کرام, پردہ سب سے بری چیز کو لگے گی. جب اس کو آپ بولو گے پردہ کرو, جو بے نمازی ہے اس کو نماز کے بارے میں بولو گے نا, سب سے بری بات اس کو وہی لگے گی. جو چور ہے اس کو چوری کی مذمت آپ کریں گے, اس کو وہی چیز بری لگے گی. شرابی کے سامنے شراب کے نقصانات بیان کرو, اس کو غصہ آئے گا کہ وہ اس چیز کا عادی ہے, اس چیز کا عادی ہے. معاشرہ برائی کا عادی تھا, شرک کا عادی تھا, ظلم و جبر کا عادی تھا. انہوں نے نبی کے اس امن والے پیغام کو قبول کرنے کے سے جو ہے انکار کر دیا. اب جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے ان کے بارے میں وہ فکر مند تھے, یہ کیوں اس پیغام کو قبول کرتے ہیں. انہوں نے ایک سازش کی سامنے کرام. سازش کیا بنائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی. بلکہ اس سے پہلے بھی ایک عظیم واقعہ پیش آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وہ کیا تھا؟ ابو لہب کا بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن آتے ہیں, عتبہ جس کا نام تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے ہیں, پڑھتے ہیں قرآن کی آیت وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى, آگے آیت ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى تک جب پہنچتے ہیں, کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں تیرے اس کلام کا جو ہے نا انکار کرتا ہوں, کفر کرتا ہوں. اس قرآن کا میں انکار کرتا ہوں, کفر کرتا ہوں. اتنا ہی نہیں, آگے تلخ کلامی بھی کی, عجیب الفاظ بھی فرمائے, الفاظ بھی کہے اس نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے فرمایا, جب دل آپ علیہ السلام کا تنگ ہو گیا, جب آپ علیہ السلام کو اس نے اس الفاظ سے خطاب کیا جو آپ علیہ السلام کو برا لگا, آپ علیہ السلام نے ایک بدعا کی اس پر. کہا اللہم صلت علیہ کلبا من کلابک, اے اللہ اس بدبخت پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے, ایک عذاب کے طور پر. یہ بدعا کس نے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہتے ہیں جب اس نے بدعا سنی وہ بھی ڈر گیا, سہم گیا. کیوں؟ وہ انکار بھی کرتے تھے لیکن نبی کے کلام کا ان کے دل میں تصدیق بھی تھی کہ جو نبی بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسے نہیں بولتے ہیں. جب وہ اپنے گھر گیا, ابو لہب نے جب سنا کہ میرے بیٹے پر بدعا کس نے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ابو لہب اپنے بیٹے سے کہنے لگا اب خیال رکھنا, یہ ابو القاسم ہے
یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعا، ان کی جو بدعا تجھ پر لگی ہے، اس سے آپ بچ کے رہنا۔ کہتے ہیں ایک دن ملک شام سفر کے لیے نکلے، سفر کے لیے جب نکلتے ہیں، قریش کا یہ مشرکوں کا قافلہ، ابو لہب نے ان ساتھیوں سے کہا، اس کے ساتھیوں سے جو اس قافلے کے امیر تھے، کہا میرے بیٹے کا خیال رکھنا، کیونکہ اس پر بدعا کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بہرحال وہ نکلتے ہیں، کہتے ہیں ایک مقام پر جب وہ پہنچتے ہیں، زرقا کے نام سے یہ مقام مشہور تھا، وہاں پر انہیں پڑاؤ ڈالا، شام کو لیٹ ہو گیا تاکہ اب رات کو یہاں پر سوئیں گے۔ اب جو عتبہ تھا وہ اس قافلے کا ایک شریک تھا، اس نے کہا اپنے ساتھیوں سے، کہا اے میرے ساتھیوں، آپ کو پتا ہے نا اس وقت ہم باہر ہیں، کسی مکان کے اندر نہیں ہے، صحرا ہے، آس پاس درخت دور دور ہے، جنگل ہے، بیاباں ہے، میں بیچ میں سوؤں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بدعا ہے اس کے ذریعے سے میں کسی جانور کا شکار بن جاؤں گا، کسی چیز کا، جانور کا، دشمن کا شکار بن جاؤں گا۔ انہوں نے اس کو بیچ میں سلایا، بیچ میں سلایا، لیکن کہتے ہیں مورخین لکھتے ہیں کہ اچانک رات کو ایک شیر آتا، اس کو بیچ میں سے اٹھا کر اس کا قصہ تمام کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس پر بدعا کس نے کی تھی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کی تھی۔ آپ علیہ السلام نے بے شمار کاموں پر سامنے کرم لعنت کی ہے، بے شمار کاموں پر بدعا کی ہے۔ کہیں اس وقت امت میں ہم ایسے کام تو نہیں کر رہے ہیں جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے، اور وہ کام ہم کر رہے ہوں، تبھی وہی سبب تو نہیں ہوگا کہ امت اس وقت ذلیل و خوار ہو رہی ہے۔ پوری دنیا کے سامنے، دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارا سب سے بہترین کیا ہے؟ دین ہے، لیکن اسی دین کو اس وقت جس طریقے سے دنیا میں سلوک ہو رہا ہے سامنے کرام، کہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بے رخی تو نہیں ہے؟ بڑا سبب ہے کہ سامنے کرام آج بڑا سبب ہماری جو اس اسلام کو روز اول سے جس طریقے سے پیش کیا گیا نا سامنے کرام، قربانیوں سے پیش کیا گیا ہے، قربانیاں دی ہیں، اور سب سے پہلے قربانی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ موجود ہے، عروہ بن زبیر کہتے ہیں، عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ عبداللہ بن عمرو بن عاص سے کہا میں نے ان سے پوچھا، یہ مدینے کی بات ہے، مدینے کی بات ہے، یہ عروہ بن زبیر کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص جو مکہ میں اس وقت ایمان شروع میں لایا تھا، کہا میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا آپ مجھے بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ سخت گھڑی مشرکوں کی طرف سے کب آئی تھی؟ مشکلات کی گھڑی زندگی میں آپ علیہ السلام کو کب آئی تھی؟ اس اسلام کے لیے، اس کلمہ توحید کے لیے، اس روشن پیغام کے لیے آپ علیہ السلام کو مکہ والوں سے دشمنی زمین پر نہیں تھی سامنے کرا۔ آج ہمیں مسلمانوں کو آپ دشمنی کس بنیاد پر ہے؟ آپس میں، زمینوں پر، جائیداد پر، اور کبھی دولت پر، کبھی کسی اور چیز پر۔ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی تھی وہ اسلام کے نام پہ ہو رہی تھی، اسلام کے نام پہ، اور اس اسلام کو آج ہم نے سب سے ہلکا اور سستا سمجھا ہوا ہے، سستا سمجھا ہوا ہے۔ اس وقت ہم اپنے گھروں کی طرف اگر سامنے کرام جائیں گے، عام آدمی، مزدور آدمی بھی جو ہمارا ہوگا، اس کے گھر میں بھی سردیوں کا بندوبست ہوگا۔ اس طرح کسی کے بچے گھر میں نہیں رہیں، جس طرح ہماری مسجد اس وقت ہے، جو مسجد کی ہماری حالت ہے اس وقت۔ کیوں نمازی کم میں سامنے کرام؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے اسلام کو سب سے سستا رکھا ہے، سب سے سستا۔ کیا یہاں جمعہ کے دن ہم نماز پڑھیں گے سردی نہیں لگے گی؟ کیا فجر اور عشاء میں جو یہاں پر نماز پڑھتے ہیں ان کو سردی نہیں لگتی ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے، انسان ہے، سردی لگتی ہے گھر میں ہی، عذر ہے ہم جی گھر میں ہی نماز پڑھیں گے۔ مسجدیں کیسے آباد ہوں گی؟ مسجدوں میں رونق کیسے بڑھے گی؟ جب تک ہم یہاں پر وسائل نہیں لائیں گے، جب تک یہاں پر وسائل نہیں ہوں گے۔ وہ الگ بات ہے، ایک زمانہ تھا جو گھروں میں بھی ایسے رہتے تھے، لیکن آج گھروں میں طرح طرح کے وسائل ہیں، اور آپ دیکھو گے جہاں پر مسجدیں آباد ہیں آج، جہاں پر پانچوں وقت نوجوان بچے بوڑھے مسجد پہنچتے ہیں، وہاں پر آپ وسائل دیکھیں گے۔ یہ ہمارا یہاں رامن آپ نیچے چلے جائیے بازار میں، اس سائڈ والی مسجد جو ہے کیفیٹیریا میں چلے جائیے، بندوبست ہونا، انتظام کرنا مسجدوں کے لیے، نمازیوں کے لیے، یہی اسلام ہے سامنے کرام۔ یہی پیش کرتے کرتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ عروہ بن زبیر کہتے میں نے سوال کیا نبی پر سب سے مشکل گھڑی کب آئی تھی؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
کہتے ہیں میں نے کہا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے. خانہ کعبہ کے سامنے ایک جگہ ہے جو کھلی رہ چکی ہے، جو خانہ کعبہ کا حصہ ہے لیکن اس پر دیوار اوپر پوری نہیں ہے، وہ حتیم کہلاتا ہے. کہا وہاں پر نماز پڑھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں ایک دشمن آتا ہے وہاں پر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن میں کپڑا ڈالتا ہے. پروگرام کیا تھا آج اس کا کام ہم تمام کر دیں گے، نعوذ باللہ کام تمام کر دیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن پر جب کپڑا ڈالا اس نے زور سے دبانا چاہا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلا کوئی ہے جو مجھے ان دشمنوں سے بچائے گا. ابو بکر صدیق نے آواز سن لی، ایک مجلس میں بیٹھے تھے، فوراً اٹھے پہنچے وہاں پر اور ان کفار اور مشرکین سے کہنے لگے ایک ہی بات، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اے ظالمو تم اس گناہ پر، خالی اس جرم پر ایک آدمی کا قتل کر رہے ہو جو صرف اتنا کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. اس کا کوئی اور جرم نہیں، اس نے کسی کے ساتھ ستایا نہیں، کسی کو پریشان نہیں کیا، صرف اس جرم کی کہ آپ اس کو سزا دے رہے ہو کہ یہ کہتا کہ میں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا. تو بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دور کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان دشمنوں کے ہاتھ سے نکل آتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر دعوت پھر آگے بڑھاتے ہیں اور پھر ان کی بھی سختیاں مزید بڑھ جاتی ہیں مشرکین کی. آج بھی سامنے کا کچھ مقامات پر ایسے ہو رہا ہے جہاں پر اسلام کے نام پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، لیکن وہ اس چیز سے ناواقف ہیں کہ ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے. اللہ رب العالمین نے ان کو عبرت کا نشانہ بنایا، ان دشمنوں کو عبرت کا نشانہ بنایا، اور جو بھی اس سچے پیغام کے ساتھ زیادتی کرے گا چاہے مسلمان ہی کیوں نہیں ہوگا. اس وقت مسلمان بھی کم اس اسلام کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے ہیں. سامنے کرام مسلمان بھی بہت زیادتی کرتے اسلام کے ساتھ. نام کا اسلام باقی رہ چکا ہے ہمارے اس معاشرے کے اندر، الا من رحم ربی. کچھ ابھی ایسے مخلصین موجود ہیں جن کی وجہ سے اسلام جو ہے ہماری بستیوں کے اندر زندہ ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس ظلم میں کام کرتے رہے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام اسی دوران ہو جاتا ہے. اسی دوران حضرت حمزہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. اور یہ کون تھے سامنے کرام؟ جس کا ایک اپنا دبدبا تھا اس اپنے مکہ کی وادی میں، اور اسلام کو روز اول سے ہی ایسی چیزوں سے تقویت پہنچی ہے جہاں پر ایک انسان مالدار ہے، اس کو اپنے مال کے ذریعے سے اسلام کو مضبوط کرنا چاہیے. جس کو طاقت ہے، جوانی ہے، اس کو جوانی کے ذریعے سے اسلام کو مضبوط کرنا چاہیے. تبھی جا کر یہ پیغام آگے دوسروں تک پہنچ سکتا ہے، ورنہ ہمارے اندر ہی اسلام اس وقت اجنبی بنتے جا رہا ہے. حضرت حمزہ نے جب اسلام قبول کیا، مکہ میں ایک بجلی گرتے ان لوگوں کے اوپر کہ آج جو ہے اس حمزہ نے بھی اسلام قبول کر دیا، کیونکہ اس کا ایک دبدبا تھا مکہ کے اندر. اور وجہ یہی بنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی جو ان لوگوں نے کی تھی. ابو جہل نے ایک دن آپ علیہ السلام کو صفا کی پہاڑی پر غلط باتیں کی، گالیاں دی. حمزہ چچا تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس نے جب سنا کہ میرے بھتیجے کو گالی دی، اسی جذبے پر اس نے اسلام کو قبول کر دیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین کا سینہ کھول دیا اور اسلام کو اپنے دل میں انہوں نے بسا دیا. تو بہرحال جب انہوں نے اسلام قبول کیا، کچھ ہی دن گزرتے ہیں، اس کے بعد عمر بن خطاب اسلام قبول کرتے ہیں. عمر بن خطاب اسلام قبول کرتے ہیں. اور یہ وہ گھڑی تھی جس وقت مسلمانوں نے مکہ کے اندر بے باک ہو کر، سر بلند ہو کر اسلام کا اظہار کیا. جب حضرت عمر نے اسلام کو قبول کیا، کیونکہ مکہ کے اندر بھی اسلام کے بعد بھی ان نوجوانوں میں مانا جاتا تھا جو بہت طاقتور تھے، شدید الغضب تھے، غصہ جلدی آ جاتا تھا. اور اسلام کو حضرت عمر کے ذریعے سے بہت تقویت ملی. وہ کس طریقے سے؟ حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا، کیونکہ اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اللہ ابو جہل یا پھر عمر کے ذریعے سے اسلام کو مضبوط کر، اسلام کو عزت بخش، اسلام کو بلندی عطا کر. کیونکہ ابو جہل کا بھی مکہ میں ایک دبدبا تھا اور عمر بن خطاب کا بھی دبدبا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اگر ان میں سے ایک اسلام قبول کرے گا، اسلام بہت مضبوط ہو جائے گا. دشمنی کر رہے ہیں وہ کم پڑ جائیں گی. اسی طریقے سے سامعین کرام، اگر آج کے جو نوجوان ہیں وہ اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیں گے نا، دشمن کمزور پڑ جائے گا. ان کی بے حیائی کے بازار گرم نہیں ہو سکیں گے.
بے پردگی گرم نہیں ہو سکتی ہے. اگر ہمارے نوجوانوں نے تہیا کر دیا گانا سننا آج کے بعد حرام ہمارے اوپر، جتنے نوجوان اس مسجد میں اس وقت بیٹھے ہیں، کیونکہ گانا حرام ہے، اسلام میں شامل نہیں کرا. وہ الگ بات ہم نے بچپن سے سنے ہیں، محسوس نہیں ہوتا ہے کہ کوئی غلط کام ہے. شرابی کوئی ہوگا دور سے کہ وہ یہ شرابی ہے، گندا ہے. گانا جو ہے سام شراب سے خطرناک گناہ ہے. اگرچہ شراب کو ام الخبائث کہا گیا ہے، لیکن گانا بھی دل کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے، نفاق پیدا کرتا ہے. اسی سے انسان کے اندر بے غیرتی آتی ہے، اسی سے ایک انسان کے اندر اسلام کے جو احکام ہے اس سے دوری کا سبب بنتا ہے. یہ گانا ایک بڑی نحوست ہے سامنے کرم. نوجوان جس دن گانا سننا بند کر دیں گے نا، ہم مولویوں کی آواز بھی آگے چلے گی. ہم بھی گاڑی میں کسی کو کہہ سکیں گے گانا بند کرو. ورنہ ایک ساتھی نے مجھے کہا، جب میں نے کہا گانا بند کرو، اس نے گاڑی سے مجھے اتار دیا. گاڑی میں سواری اکثر مسلمان، کسی کی ہمت نہیں کہ اس کو بولتے کیوں اتارا آپ نے، اس کو کیوں اتارا. ہمارے لیے بھی حرام ہے جیسے اس کے لیے حرام ہے. فری کا تو نہیں ہم جا رہے ہیں، کرایہ دے کے جا رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا، آپ علیہ السلام نے جو دعا کی اس دعا کا اثر ہوا. اور حضرت عمر کے اسلام کے حوالے سے اور بھی کچھ واقعات آئے ہیں، اگرچہ وہ راویوں کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے. یہی چیز ثابت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں دعا کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب دعا کی اور حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، اور عمر گئے پھر کعبہ کے صحن میں بلند آواز سے کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کہا عمر اس طریقے سے نہیں، ابھی ان کا تسلط ہے، ابھی ان کی تعداد ہے، ابھی یہ میجارٹی میں ہیں. حکمت عملی یہ ہے کہ ابھی ہم اس طریقے سے اعلان نہ کریں. لیکن عمر نے کہا اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہمارا یقین ہے کہ ہمارا اسلام سچا ہے، آسمان سے نازل کردہ قرآن سچا ہے، ہم کیوں اس کے سامنے، ان کے سامنے ڈریں گے. ہم اس حق کلمے کا اعلان کریں گے، حق کلمے کا اعلان کریں گے. اسی طریقے سے اسلام جو سامنے کرام ہم تک پہنچایا گیا، ہم تک پہنچایا گیا. نوجوانوں نے وہاں پر پہل کی، عورتوں نے وہاں پر پہل کی، بزرگوں نے وہاں پر پہل کی، بچوں نے وہاں پر پہل کی. تب جا کر اگر اسی طریقے سے وہاں پر ہوتا نا کہ نبی کریم واز کرتے، مسلمانوں کی حالت اس طریقے سے ہوتی، شاید اسلام وہاں سے باہر نکلتا ہی نہیں، مکہ میں دفن ہو جاتا، مکہ میں دفن ہو جاتا. وہاں پر ہر ایک انسان دائی بن جاتا تھا. یہاں خطبے میں جو بات سنی وہ دوسرے انسان تک پہنچاتا تھا، دوسرے انسان تک پہنچاتا تھا. تب جا کر اس معاشرے کی اصلاح بنی. اور اس معاشرے کی اصلاح بھی اسی طریقے سے ہوگی اگر ہم نے وہی طریقہ اپنایا. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر جب دعوت دیتے ہیں، پھر ایک اور ظلم کی گھڑی، جبر کی گھڑی شروع جو ہوتی ہے وہ بائیکاٹ تھا، سوشل بائیکاٹ. مکہ والوں نے اعلان کر دیا کہ مسلمانوں کے ساتھ بائیکاٹ کرو، ان سے نہ کوئی چیز خریدے گا، نہ بیچے گا، نہ ان سے کوئی رشتہ داری کرے گا، نہ ان سے کوئی اٹھے گا، نہ بیٹھے گا. تو بہرحال یہ سلسلہ آگے چلتا ہے انشاءاللہ العزیز. اگلے جمعہ کے اندر اس حوالے سے گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت طیبہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم میں سے کوئی بیمار ہے اس کو شفائے کامل، شفائے عاجل عطا فرما. الہ العالمین